البعث بعد الموت لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ کوئز شو سوالوں کے سفر میں. ایک مدت گزر چکی, ایک عرصہ بیت چکا کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہو اور آپ کے ساتھ یہ کوئز شو رن کیے ہو. جب ایک سال 1.5 سال کا جو ہمارا وقفہ رہا ہے اس سے پہلے ہم گئے تھے تب کچھ الگ رولز تھے, اب کچھ اور ہے. اس سے پہلے کہ میں اسے آگے بڑھاؤں, میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سارے ناظرین صحت یاب ہو گئے اور اس مہاماری سے محفوظ ہوں گے. جو ناظرین بیمار ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جلد سے جلد بحق اہل بیت علیہ السلام شفا عنایت کرے. وہ ناظرین جو ہمارے ساتھ تھے اور ابھی نہیں ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جوار اہل بیت میں عالی مقام عنایت کرے. بہرحال یہ سفر تو آگے چلے گا اور آج پھر ہم ایک نئے مسافر کا استقبال کریں گے. ملتے ہیں آج کے مسافر جناب ذکی حسن پٹیل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذکی حسن پٹیل, آپ پڑھائی کر رہے ہیں؟ ہاں. کہاں تک پہنچی آپ کی پڑھائی؟ 9th اسٹینڈرڈ. اور پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہو گے؟ ڈاکٹر بننا چاہو گے. ماشاء اللہ, آج کے زمانے میں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے. ذکی حسن, ہم نے کچھ رولز کو چینج کیا ہے, یعنی آپ کے فیور میں ہی چینج کیا ہے. باقی کے تو لیول 1, لیول 2, لیول 3 جیسے پہلے تھے وہی ہے. ایک ایڈیشنل لائف لائن ہم آپ کو دے رہے ہیں. لیول 1 کے اندر سیفٹی نیٹ کر کے ایک لائف لائن آٹو ایکٹیویٹڈ رہے گی, یعنی لیول 1 میں کہیں آپ نے غلط جواب دیا تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, بس آپ کی ایک لائف لائن یوز کر دیں گے. آپ آگے کا سفر 2 لائف لائنز کے ساتھ کرو گے. ریڈی؟ یس. تیار ہو؟ یس. شروع کریں. یس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا پہلا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. 3 شعبان سن 4 ہجری کو کس امام کی تاریخ ولادت ہے؟ اے امام حسن علیہ السلام, بی امام حسین علیہ السلام, سی امام زین العابدین علیہ السلام, یا ڈی امام جعفر الصادق علیہ السلام. 3 شعبان کس امام کی برتھ ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 3 شعبان کو؟ بی امام حسین. بی امام حسین علیہ السلام. شور؟ یس. محفوظ کر لوں؟ یس. اوکے کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا بی امام حسین علیہ السلام اس کا صحیح جواب ہے؟ ماشاءاللہ, بی امام حسین علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. آگے بڑھے. یس. دوسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. وہ کون سے امام ہیں جنہوں نے برستے تیروں میں نماز ادا کی؟ اے امام محمد باقر علیہ السلام, بی امام جعفر الصادق علیہ السلام, سی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ڈی امام حسین علیہ السلام. برستے تیروں یعنی حالت جنگ میں تیر برسائے جا رہے تھے پر امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. امام حسین. امام حسین علیہ السلام. شور؟ یس. محفوظ کر لوں؟ یس. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی امام حسین علیہ السلام کو محفوظ کریں. ڈی امام حسین علیہ السلام از دا رائٹ آنسر. ماشاء اللہ. کب ہوا تھا یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ یاد نہیں ہے. یاد نہیں ہے؟ یہ واقعہ کربلا ہے. کربلا کی جنگ کے دوران جب امام حسین علیہ السلام نے ظہرین کی نماز ادا کی تھی تب تیر برسائے جا رہے تھے, امام کے صحابی ڈیفینڈ کر رہے تھے اور امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی وجہ سے نماز کو ترک نہ کریں. ائمہ برستے تیروں میں نماز پڑھتے تھے, ہماری تو لائف بہت آسان ہے. آئیے آگے بڑھتے. تیسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. وچ از دی ہاٹیسٹ پلانٹ ان دا سولر سسٹم؟ جنرل نالج کا سوال ہے. اے مرکیوری, بی وینس, سی ارتھ, ڈی مارس. مارس. آپ کے حساب سے مارس سب سے گرم پلانٹ ہے؟ بی وینس. بی وینس. شیور؟ یس. محفوظ کر لوں؟ یس. اوکے کمپیوٹر پلیز بی وینس کو محفوظ کرے. آپ کو کیوں لگا کہ وینس صحیح جواب ہے؟ میرے کو وینس اور مارس میں ڈاؤٹ.
وینس اور مارس میں جاتا. تو اگر وہ سولر سسٹم سیٹ کرے جس میں سن سینٹر میں, تو سب سے نزدیکی پلانٹ کون سا ہوگا؟ فرسٹ وینس. وینس فرسٹ ہے. ایک سیکنڈ. مرکیوری. مرکیوری. پھر وینس. وینس. ارتھ. ارتھ. مارس. سیٹرن. لیکن سب سے گرم آپ کے حساب سے وینس ہے. آئیے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے بی, وینس. آلدو مرکیوری سب سے نزدیک ہے, لیکن سب سے گرم پلانٹ وینس ہی ہے. بائی اسٹروک آف لک آپ آگے بڑھ رہے ہیں. چوتھا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. ان میں سے کون سے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں؟ اے جناب اسماعیل علیہ السلام, بی جناب موسیٰ علیہ السلام, سی جناب زکریا علیہ السلام, یا ڈی جناب صالح علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون سے نبی ہیں؟ جناب موسیٰ. جناب موسیٰ علیہ السلام. محفوظ کر لوں. اوکے کمپیوٹر پلیز بی جناب موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. بی جناب موسیٰ از دا رانگ آنسر. بٹ گھبرائیے نہیں, سیفٹی نیٹ ہے. آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ اسی سوال پہ بنے ہو. آپ کے پاس 3 جواب اور ہے. اے جناب اسماعیل علیہ السلام, سی جناب زکریا علیہ السلام, ڈی جناب صالح علیہ السلام. آپ وہ واقعہ سوچے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے, جو ہمارے نزدیک ہم سب سے زیادہ پاپولر واقعہ جانتے ہیں. ایک تو وہ آگ میں جانے والا, اور ایک دوسرا جو بقر عید سے مناسبت رکھتا ہے واقعہ, اس میں اس کا جواب چھپا ہوا ہے. اکثر میں یہ بات کہتا ہوں, اگر ڈاؤٹ میں ہو تو لائف لائن استعمال کر لو, کیونکہ لائف لائن وہی اچھی جو کام آئے. گھر لے جا کے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. 50-50 کر دے. 50-50 کو ایکٹیویٹ کرے اور ان 3 میں سے 2 غلط جواب ہٹا دے. اب رہ گیا ایک واحد جواب, اے جناب اسماعیل علیہ السلام. چلو محفوظ کر لو اور ہم آگے بڑھے. جناب اسماعیل علیہ السلام. ہاں اب تو آپشن بھی نہیں بچے. یس, اے جناب اسماعیل علیہ السلام از دا رائٹ آنسر. جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا تھا, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے جب آپ مجھے ذبح کرنے لے جاؤ گے. تو 2 لائف لائن کے ذریعے چوتھا کوشچن تو مکمل ہو گیا. اب آگے کے 11 سوالوں کے لیے آپ کے پاس صرف 1 لائف لائن بچی ہے. 5واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ولادت باسعادت کس سن و ہجری میں ہوئی؟ اے 261 ہجری, بی 155 ہجری, سی 270 ہجری, یا ڈی 255 ہجری. In which year was Imam Mahdi ajalallahu ta'ala faraj sharif born? اکثر مدرسوں میں یہ پوری ٹائم لائن سکھائی جاتی ہے. امام مہدی کی ولادت اس سن میں ہوئی, پھر 5 سال کے تھے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہوا, تو یہاں سے غیبت صغریٰ شروع ہوئی. 69 ایئرس سے غیبت صغریٰ چلی, تو 329 ہجری کے اندر یہ ہوا واقعہ. ناظرین میں جانتا ہوں ابھی تک آپ صحیح جواب تک پہنچ چکے ہو گئے, پر ہاٹ سیٹ ایک مشکل جگہ ہے. ان کیمراؤں کے سامنے, ان لائٹس کے پریشر کے اندر بہت جلدی اپنا ذہن ایکٹیو رکھنا اور وہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ذکی حسن صاحب اسے ڈیکوڈ کر پاتے ہیں کہ نہیں. لائف لائن. لائف لائن آپ کے پاس 2 لائف لائن ہے, ایک ہے ڈبل فریز اور دوسری ہے فلپ. ڈبل فریز. ڈبل فریز. اوکے کمپیوٹر پلیز ایکٹیویٹ ڈبل فریز. کون سے 2 آپشنز محفوظ کرو گے؟ سی 270 ہجری اینڈ ڈی 255 ہجری. اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, ڈی 255 ہجری اس کا صحیح جواب ہے. سن 255 میں ولادت ہوئی,
5 साल की उम्र के अंदर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के इंतकाल हुआ। गैबत सुगरा शुरू हुई 260 हिजरी के अंदर। 69 ईयर्स गैबत सुगरा चली, 329 हिजरी तक वो पहुंची। अगर आप मेरी बातें बराबर सुने होते तो मैंने ये आंसर दे दिया था, पर हॉट सीट पे बैठे बैठे इतना एरिथमेटिक करना मुश्किल हो जाएगा। और ऑडियंस को भी बता चुका था कि मुझे पता है आप पहुंच चुके हो। बहरहाल इसके सही जवाब के साथ आपने लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है। नाजरीन, वक्त हो चुका है कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले, उसके बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे ज़की हसन साहब के साथ लेवल 2 में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा ज़की हसन साहब ने अपनी सारी लाइफ लाइन्स एग्जॉस्ट कर ली थी। अब वो बिना कोई लाइफ लाइन के आगे बढ़ने वाले हैं लेवल 2 में। तैयार हो ज़की हसन साहब? यस। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। छठा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। थोड़ा सा मुस्कुरा लो, इतने नाउम्मीद ना हो। इनमें से वजू के सही होने की शर्तें क्या है? ए, वजू का पानी पाक हो। बी, वजू का पानी मुतलक हो। सी, वजू का पानी मुबाह हो। या डी, ये सब। मुतलक मतलब प्योर। पानी की दो किस्में होती है, मुतलक और मुजाफ। ये और मुबाह। मुबाह यानी नॉट गज़बी, शुड बी मुबाह। वजू की शर्तें क्या क्या है? ये सब। ये सब यानी आपके हिसाब से पानी पाक भी होना चाहिए, मुतलक भी होना चाहिए, मुबाह भी होना चाहिए। ओके, चेक कर ले। एक सेकंड। यानी पानी नजीस नहीं हो सकता, पानी मुजाफ नहीं हो सकता, पानी गज़बी नहीं हो सकता, ये सब होना चाहिए। मेरी मजबूरी है कि मैं लाइफलाइन भी ऑफर नहीं कर सकता अभी आपको। आपकी सारी लाइफलाइंस एग्जॉस्ट हो चुकी है। अभी जो आपकी दिल की आवाज़ है उसके साथ आप आगे बढ़ लीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ये सब। डी, ऑप्शन डी। ये सब। ओके कंप्यूटर प्लीज, या ये सब को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। वजू का पानी पाक भी होना चाहिए, मुतलक भी होना चाहिए, मुबाह भी होना चाहिए, तब जाके वजू होगा। माशाअल्लाह। 7वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यह है एक ऑडियो का क्वेश्चन है। आपको ये ऑडियो सुननी है और बताना है ये कौन से सूरे की आयत है। कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो। आपके ऑप्शंस है ए सूरे असर, बी सूरे नस्र, सी सूरे मसद या डी सूरे माऊन। फवैलुल लिल मुसल्लीन। ये चारों जो ऑप्शंस है ये 30वें पारे के छोटे छोटे सूरे हैं। अगर आपको ये याद हो तो जहन में दोहरा दो, आपको जवाब मिल जाएगा। सी सूरे मसद। सी सूरे मसद। तो आपके हिसाब से सूरे मसद में आता है? हाँ। कि सूरे मसद शायद अननोन ऑप्शन है आपके लिए। सूरे मसद का दूसरा नाम सूरे लहब भी है, स्टार्ट्स विद तब्बत यदा। अच्छा, महफूज कर लूँ सूरे मसद को? नहीं। ओके, एक बार ऑडियो सुनना है मेरे को। आप एक और बार ऑडियो सुनना है। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। सूरे असर, इट स्टार्ट्स विद वल असर। सूरे नस्र स्टार्ट्स विद इज़ा जा। सूरे मसद स्टार्ट्स विद तब्बत। सूरे माऊन स्टार्ट्स विद अराइता। डी सूरे माऊन। डी सूरे माऊन। श्योर सूरे मसद नहीं है? यस। कंफर्म? महफूज कर लूं? कोई लाइफलाइन नहीं है। ओके कंप्यूटर प्लीज डी सूरे माऊन को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। आपका इतना टेंशन भरा चेहरा बता रहा है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। कितने % कॉन्फिडेंट थे आप? 50। 50। तो बकिया 50 किधर था?
مطلب میں نے وہ تینوں سورے پتہ ہے, یہ ماؤن نہیں پتہ تھا, تو میں نے اس حساب سے. تو لیکن آپ کو اتنا مانتا کہ 3 دوسرے سوروں میں نہیں ہے, تو شاید ادھر ہی ہوگا, اور آپ بالکل صحیح تھے. یہ سورہ معون کے اندر ہی ہے یہ آیت. ماشاءاللہ. فویل للمصلین سورہ معون کی آیت ہے. آگے بڑھے. ڈینجرسلی صحیح. 8ویں سوال تک ہم پہنچ گئے. امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ گرامی کون ہے؟ اے جناب فاطمہ بنت الحسن, بی جناب مریم بنت عمران, سی جناب فاطمہ بنت اسد, یا ڈی جناب شہر بانو. سی جناب فاطمہ بنت اسد. سی جناب فاطمہ بنت اسد. یس. جب یہ سوال آیا اسکرین پہ تب آپ کی آنکھ تھوڑی سی چمکی تھی, ایسے خوشی سی ایسی لگی تھی, لیکن پھر آپ بہت گہری طور سے آپشنز پڑھنے لگ گئے تھے. محفوظ کر لیں. اوکے کمپیوٹر پلیز سی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. کتنے % شور ہو؟ 50. تو وہی میں واپس سوال پوچھوں گا, بقیہ 50 کدھر ہے؟ مطلب مجھے صرف جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں ہی پتہ ہے. ذرا یاد آ رہا تھا, یہی نام یاد ہو رہا تھا جب آپشنز پڑھے جا رہے تھے. یہ غلط جواب ہے. جناب فاطمہ بنت اسد از امام علی علیہ السلام's مدر. اور اسی کے ساتھ آپ کا سفر مکمل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو باقی کے 3 میں سے سلیکٹ کرنا ہوتا تو کیا کرتے؟ جناب سحر بانو. جناب شہر بانو, دیٹ از امام زین العابدین علیہ السلام's مدر. اس کا رائٹ آپشن ہے اے جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا. سو امام محمد باقر علیہ السلام کے فادر امام زین العابدین علیہ السلام, جن کے گرینڈ فادر ہے امام حسین علیہ السلام, اور ننیال سے بھی ان کی مدر جناب فاطمہ بنت الحسن سلام اللہ علیہا, اور ان کے فادر ہے امام حسن علیہ السلام. تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی نسل امام محمد باقر علیہ السلام میں ملتی ہے. بہرحال ذکی حسن صاحب آپ کا سفر یہیں مکمل ہوتا ہے. ناظرین انشاءاللہ آپ کو بھی یہ جواب کافی مدت تک یاد رہے گا. آئیے ہم ذکی حسن صاحب کو ان کا انعامی تحفہ دے دیں. ذکی حسن صاحب یو ہیو کمپلیٹڈ لیول 1, آپ 1000 روپے کے مستحق ہوتے ہو. تھینک یو. ویلکم. ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں. ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون.